7वें رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو صحیح توحید پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ توحید کو تو اپنے ذام میں مانتے تھے، لیکن صحیح توحید جو اللہ تعالیٰ نے جس کو لازم کیا تھا اس کی دعوت دی ہے کہ تم لوگ کیا ہو جاؤ، اللہ کی توحید پر پوری طرح ایمان لے آؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم یہود کہتے تھے یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ کیا ہیں، عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وہ مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ واضح فرمایا، اور ان کی جو لوگوں میں غلط فہمی تھی اس کو دور کیا، اور کیا فرمایا کہ وہ تو دین حنیف اور اسی دین کے اوپر تھے جس پر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی دین کے اوپر حضرت ابراہیم بھی تھے۔ اگر تم بھی حضرت ابراہیم کے اس پر ماننے والے پیروکار بننا چاہتے ہو تو تمہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ یہی والا جو اب کے اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس میں ایک تنبیہ یہ بھی تھی کہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تم لوگ حق کو کیوں چھپاتے ہو، اور حق کو اور باطل کو خلط ملط کر کے کیوں بیان کرتے ہو؟ تم جو سچ جانتے ہو اس سچ کو بیان کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور سچ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور سچے رسول ہیں۔ 8ویں رکوع میں یہود کا ایک حربہ کہہ لیں یا ان کی دین اسلام کی بارے میں بدگمانی پھیلانے کا ایک ان کا وہ تھا، انہوں نے بنایا تھا، پلان بنایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہود میں سے کچھ لوگ وہ مسلمان ہو جائیں، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں میں جا کر وہ اپنے اسلام سے برات کا اظہار کرے کہ ہم نے اسلام لایا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی صحیح دین نہیں ہے، اس لیے ہم دوبارہ سے یہودی ہو گئے ہیں، تو تاکہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہو جائے، وسوسہ پیدا ہو جائے، اور ان کو شک میں ڈال دیا جائے، اور لوگوں کو، عام جو مسلمان ہیں، کم علم والے، کم اس والے، ان کو یہ لگے کہ دین اسلام کیا ہے، صحیح دین نہیں ہے، ورنہ یہ یہود، حالانکہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود کے بارے میں جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا نا، وہ یہ تھا کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ جو کچھ کہتے ہیں یقیناً یہ ٹھیک ہوگی۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم میں سے جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں بظاہر، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ یہ دین حق نہیں ہے، ہم نے اس کو چیک کر لیا، ہم نے پوری طرح اس میں تحقیق کر کے پرکھ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو لفظ تحقیق، اور یہ میں اسی لیے بار بار بولتا ہوں، آج کے زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے کیا کی ہے، تحقیق کی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری تحقیق تمہاری جیسی، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احادیث میں بیان کیا، اور صحابہ نے، تابعین نے اس کو امانتاً پوری کی پوری حفاظت کے ساتھ امت تک پہنچایا، وہ تحقیق صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے ابھی اٹھ کر نئے سرے سے کیا کی ہے، تحقیق کی ہے، اور ان کو سمجھ آیا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور بس ساروں کو انہوں نے کاٹ کوٹ کے بس کہتے ہیں جی بس جو دل کرتا ہے وہ کرے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آگے بھی ان کا بھی ذکر آ رہا ہے، یہی خصلت یہود میں بھی تھی، وہ آیات کو ادھر ادھر کرتے تھے، الفاظ کا ہیر پھیر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم تمہیں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے۔ یہ آگے اگلے اس کے خلاصے میں آ رہا ہے، اگلے رکوع کے۔ تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ لوگوں کو ورغلایا جائے، اور ان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو، ان پلاننگ کو سارے کو واضح کر دیا کہ یہ اس طرح کے حربے بنا رہے ہیں، اور یہ ظاہراً مسلمان ہو رہے ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ان کی ایک اور خصلت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ غیر یہود کا مال جب ان کے ہاتھ میں آ جائے، امانت میں یا کسی بھی طرح، تو وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے تھے، دبانے کی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر یہود کا مال یہود کے لیے حلال اور طیب کر دیا ہے، کہ اس کو رگڑ جاؤ اور وہ کیا ہے، تمہارے لیے صحیح ہے، اور اس کی نسبتیں بھی کدھر کرتے تھے، اللہ کی طرف۔
تو وہ کہتے تھے کہ غیر یہود کا مال کھانا حلال اور طیب ہے اور قیامت میں اس پر ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ نے ہمارے لیے اس کی چھوٹ دی ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ خیانت قابل مواخذہ جرم ہے، خیانت اتنی بری چیز ہے کہ اس پر ضرور بضرور پکڑ ہوگی اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اور ان کی ایک حرکت، اب دیکھیں نا، ایک ہی رکوع میں ان کی کتنی وہ تھی، پہلی اسلام کو بدنام کرنے کی، دوسری کہ مال جو ہے غیر یہود کا مال، وہ کہتے تھے یہ غیر یہود ہے، ان کا مال ہمارے لیے کیا ہے، حلال ہے، اس کو دبا جائے۔ تیسرا وہ ان کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ آیات میں تحریف کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے، اور پوری جو کتاب کی لائن ہے اس لائن میں ایک دو لفظ آگے پیچھے کر کے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی بات اصل ہے، حالانکہ نہ وہاں کتاب میں ایسی کوئی عمل کی بات ہوتی اور نہ اس کا کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا۔ وہ الفاظ کا ہیر پھیر کرتے اور ایسے لگتا جیسے کہ وہ بالکل ہی معنی کیا ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے سکالر ہیں جو عربی کے الفاظ کا اپنی طرف سے نئے نئے ترجمے کرتے ہیں جو کسی گرامر میں نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو گرامر ہی نہیں آتی تھی جتنی گرامر ہمیں آتی ہے، اور ہیں کون، عجمی، نہ انہوں نے عربی کی کوئی سر پیر دیکھا ہوا ہوتا ہے، چار کتابیں پڑھ کے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کر لی، عربی دانوں سے، عربی زبان والوں سے ہم عربی کو کیا کرتے ہیں، زیادہ سمجھتے۔ تو جو شخص اس طرح کے دعوے کرے نا تو جان لیں کہ وہ کیا ہے، کسی چکر میں ہے، کچھ اور اس کی پلاننگ اور سازش ہے، وہ اللہ کے دین کی بات پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کی بات پہنچائے گا اس کی نشانی یہ ہوگی، وہ یہ کہے گا فلاں استاد نے یہ کہا، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے یہ بات سنی، انہوں نے تابعین سے، انہوں نے صحابہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ تحقیق سمجھ آئی، میں نے اس بات سے یہ نتیجے نکالے ہیں، میں نے اس سے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ جو خود کی میں ہے یہ قطعاً اسلام کی روح نہیں ہے۔ اسلام وہ ہوگا جو اللہ کے دین تک، اللہ کے نبی تک جائے گا، اللہ کے نبی کی جماعت صحابہ تک پہنچے گا۔ تو وہ مختلف الفاظ ملا کر بات کو بدل کر وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جھوٹ تراشتے ہیں، جھوٹے اعمال کرتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں یہود کی ایک اور عادت اسی طرح کی تھی کہ وہ مذہبی کتابوں میں اپنی بات شامل کرتے اور پھر اس کو کہتے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں اللہ نے جو کتاب اتاری اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی یا فرشتے کی حیثیت معبود کی سی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کتاب میں ایسے لکھا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ بھی معبود ہیں، حالانکہ کسی کتاب میں بھی ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں اتارا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا، ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کا طریقہ یہ ہوگا، توحید کے معاملے میں کلیہ یہ ہے کہ جب ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھائے ہرگز نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ تعلیم جو غیر اللہ کی پرستش، عبادت کا حکم دکھائے بتائے، وہ کبھی بھی کسی نبی کی تعلیم، اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ذاتی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم قطعاً ایسا نہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ تھا اللہ کے متعلق کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نبی، کوئی کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیتی، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت حکم قطعاً نہیں دیتی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو جان لو وہ یہ عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کی آیات کو کیا کر رہا ہے، آیات نہیں ہیں، ان کو آیات کہہ کہہ کر بیان کر رہا ہے۔ جو پچھلی بات ہے وہ دونوں تقریباً ایک جیسی ہیں، قریب قریب کی باتیں ہیں، اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں اسلام کی دعوت دی ہے، اور یہی اللہ کا دین ہے، اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ جو پیچھے انہوں نے شروع میں سازش بنائی تھی مرتد ہونے والی، اس کا اس رکوع میں 9ویں رکوع میں پھر ان کی سزا کا ذکر ہے کہ جو لوگ اسلام لا کر پھر مرتد ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے،
فرشتوں کی اور لوگوں کی، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم، ان کی نہ کبھی بخشش ہوگی اور نہ ان کی نجات ہوگی، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہاں، جن لوگوں نے ارتداد کے بعد پھر صحیح معنوں میں دل سے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور اگر کوئی کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو کفر میں ہی موت آ گئی تو پھر نجات کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تمثیل بیان کی کہ اگر وہ لوگ روئے زمین بھر کے بھی سونا دے دیں اور اپنی جان کو عذاب سے چھڑانا چاہیں، نجات دلانا چاہیں، نجات نہیں پا سکیں گے۔ پوری زمین بھی سونے کی بھر کر اس کے بدلے میں کیوں نہ دے دیں، ان کو پھر بھی عذاب سے نہیں بچ پائیں گے اور کوئی ان کے مددگار نہیں ہو سکے گا۔ 10ویں رکوع میں ایمان کی برکت سے اللہ کی راہ میں جو ثواب ہے، ایمان کی برکت سے اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا اس کا اجر ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جو آیات 4 سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس رکوع میں تو اس کی اللہ کے راستے میں ایمان کی برکت سے خرچ کرنے کی فضیلت اور ثواب کا ذکر ہے۔ اور یہود کا ایک اعتراض تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا ہوا تھا، حالانکہ مسلمان ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی نظر اور منت کو پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے تو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، اور یہ کیا کرتے ہیں، اونٹنی کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو بھی واضح کیا کہ حضرت ابراہیم کی ایسی کوئی نظر کوئی بات نہیں تھی، نہ ان کو اللہ نے حکم دیا، نہ انہوں نے خود کوئی ایسا حکم دیا۔ ہاں، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس طرح کی نظر مانی تھی، اور اپنے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا، اس گوشت کو اور دودھ کو حرام کیا تھا، اور پھر وہ ان کی اولاد میں چلتا رہا، لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی میں اور ان کی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ یہ ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کا ایک عمل تھا، اور وہ ان کی اولاد میں آگے چلتا رہا، ان پر بھی وہی چیزیں حرام ہوئیں جو حضرت یعقوب کے اوپر حرام ہوئی تھیں ان کی نظر کی وجہ سے۔ پھر اسی رکوع میں وہ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کو بنانا، اور پھر حج بیت اللہ کا حکم ہے اس رکوع میں کہ جو لوگ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کریں، حج بیت اللہ کریں۔ اور آخر میں مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ یہود کی، مخالفین کی، کفار کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچائیں گے؟ ان کا علم، ان کا طریقہ، ان کے حربے سیکھیں، ان کی فتنوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کریں، اور ان تدابیر کو، ان چیزوں کو سیکھیں جن سے ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کون کون کیسے کیسے فتنے پھیلاتا ہے، کیسے کیسے فتنے آتے ہیں اور کیسے ان سے بچنا ہے۔ اس کی تنبیہ کی گئی تھی، اور آخر میں یہ کہا گیا تھا اگر تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں بالآخر گمراہ کر کے کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اگر تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے، ان سے تعلق بناؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو یہ کیا کر دیں گے، بالآخر تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، نہ تم دین سے ہٹ سکو گے، بلکہ تم ہمیشہ صراط مستقیم پر اور ہدایت پر قائم رہو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کی شریعت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی پیروی ہے۔ تو اس لیے علماء سے اکثر سنا ہے، اور اکثر وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کی اتباع کرتا ہے، ہر عمل میں اس طریقے کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ شخص گمراہ، اتنا پاکیزہ طریقہ، اس راستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی
سنت کی پیروی، سنت پر چلنا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے کفر اور گمراہی سے، ضلالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔